دیکھیں اس وقت ڈاکٹر عافیہ کیس ایک انتہائی فیصلہ کن فیز میں ہے، مرحلے میں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس سنہری موقع جو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اس کو ضائع کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ 22 سال سے قید و بند میں ہیں، 5-6 سال وہ باگرام میں گزار چکی ہیں اور 16-17 سال سے وہ امریکہ کی ٹیکساس ریاست کے جو FMC کورلسویل ہے، فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل، اس کے اندر وہ جیل نہیں ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے، بدنام زمانہ جیل ہے، جہاں فزیکل ایبیوز اور سیکشول ایبیوز ایک روز کا معمول ہے۔ تو یہ اب بائیڈن جب جا رہا ہے تو امریکی قانون یہ ہے کہ جو صدر وائٹ ہاؤس چھوڑتا ہے اس کے پاس کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بائیڈن چونکہ وائٹ ہاؤس چھوڑ رہا ہے تو ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ اختیار اپنے بیٹے کے حق میں استعمال کیا اور ہنٹر بائیڈن کو ٹیکس اینڈ گنز کیس میں معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہی دن میں 1500 سے زائد لوگوں کی سزا معاف کی، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ڈیتھ رو میں تھے، یعنی جو پھانسی کا حکم جن پہ ہو چکا تھا اور جو پھانسی کے انتظار میں تھے ان کو معاف کر دیا۔ پھر 2 دن پہلے اس نے ایک چینی جاسوس کو معاف کر دیا۔ چین کا وہ جاسوس جن کے اوپر ٹیکنالوجی سیکریٹس چرانے کا الزام ثابت ہو چکا تھا اور جیل میں قید کاٹ رہا تھا، ان کو معاف کر دیا۔ گویا پھانسی پانے والے بھی معافی لے رہے ہیں اور جاسوس بھی معافی لے رہے ہیں۔ حکومت جو ہے اس حوالے سے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ حکومت کو کس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے، لیکن اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈر اور خوف ہے ڈاکٹر عافیہ کے آنے سے، تو ان کی خاندان ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے گی، وہ کسی دوسرے ملک کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ ان کو اگر ڈر اور خوف ہے کہ یہ میڈیا میں آئے گی تو وہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ میڈیا میں نہیں آئے گی۔ ان کو اگر ڈر اور خوف ہے کہ یہ پالیٹکس میں آئے گی تو وہ یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ پالیٹکس میں بھی نہیں آئے گی، لیکن اپنی خوف کی سزا حکمران اور اسٹیبلشمنٹ اس بیچاری کو نہ دے، اس ڈاکٹر عافیہ کو نہ دے۔ تو انہوں نے اس گولڈن چانس کو ضائع کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ جمعے کو سماعت کے موقع پر کہا کہ حکومت جو ہیں جو کچھ مایوس کن اقدامات کر رہی ہے یہ ہارٹ بریکنگ ہے، یہ دل توڑنے والی ہے، اور خود عدالت نے اپنے آبزرویشن میں کہا کہ تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک برٹش امریکن لائر کلائیو اسمتھ پرو بونو رضاکارانہ طور پر پاکستان کی بیٹی کا کیس لڑ رہا تھا اور پاکستان کی حکومت اور ریاست اس میں روڑے اٹکا رہی تھی، اور اس نے یہ عدالت نے کہا کہ جب ڈاکٹر عافیہ رہا ہو کر آ جائے تو پوری ریاست مل کر جائے اور اس سے معافی مانگے، تو ڈاکٹر عافیہ بڑی آسانی سے رہا ہو سکتی ہے۔ میں خود ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ انشاءاللہ 9-10 جنوری کو جا رہا ہوں، ایک اٹیمپٹ کے طور پر، ایک کوشش کے طور پہ کہ ڈاکٹر عافیہ کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ امریکہ جا رہا ہوں، اور غزہ کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی انتہائی غلامانہ ہے۔ انہوں نے قائد اور اقبال کی فلسطین پالیسی سے انحراف کیا ہے۔ انہوں نے ڈالروں کے عوض ان کا خون بیچا ہے۔ انہوں نے IMF کے پیکج کے عوض غزہ کی قربانیوں کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے عوض اصولی موقف سے دستبردہ ہو گئے۔ یہ 1967 کی بارڈر کی گردان کرنا، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی گردان کرنا، یہ انحراف ہے اور یہ غداری ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا، تحریری معاہدہ کیا، تحریری معاہدہ، اس میں یہ تھا کہ یہ اسماعیل ہانیہ، یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کی تنظیموں و خاندانوں کو تعزیتی خط لکھے گا، اور اس خط میں 2 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 کنڈولنس، نمبر 2 سپورٹ۔ انہوں نے ابھی تک خط نہیں لکھا۔ اس میں دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان ICJ میں پارٹی بنے گا، فلسطینیوں کا وکیل اسرائیل کے مقابلے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ اس میں تیسری بات یہ تھی کہ پاکستان امدادی بحری بیڑا 8 فلوٹیلا روانہ کرے گا۔ تینوں کے اوپر کوئی عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا۔ یہ وعدہ خلاف ہے، یہ فراڈی حکومت ہے، دھوکہ باز حکومت ہے، فلسطینیوں کے ساتھ غداری کرنے والی حکومت ہے۔ اب ڈرامہ کر رہے ہیں کہ فنڈ جمع کیا جائے، یعنی حکومت کا کام فنڈ جمع کرنا نہیں ہے،
حکومت کا کام امداد بیچنا نہیں ہے، حکومت کا کام عسکری مداخلت ہے، ان کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ 438 دنوں سے یو این کہہ رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہے، فل فلیج جینوسائیڈ ہے۔ آپ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کمپلیسٹ ہیں، یہ شریک کار ہیں، یہ خاموشی مجرمانہ ہے، غداری والی خاموشی ہے، اور اسرائیل کی سہولت کاری ہے۔ آپ دیکھیں اسرائیل کے خلاف تل اویو میں اس جنگ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا ہوگا، لیکن اسلام آباد میں مظاہرہ کرتا ہوں تو میرے اوپر اور میری اہلیہ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات، اینٹی اسٹیٹ مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، اڈیالہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں فلسطین کے لیے جلوس نکالنا غیر اعلانیہ پابندی ہے، غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ میں عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، دینی مدرسوں سے کہتا ہوں، دینی تحریکات سے کہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں، غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہے اور اہلیان فلسطین بشریت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ اس کی فائننسنگ کر رہا ہے امریکہ۔ پاکستان کے اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کے سامنے در نہ دو، لوگ نکلیں، عوام نکلیں۔ دیکھیں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، ان کا پاکستان اور اسلام کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کل بیان دیا ہے جو بائیڈن نے، جو ابھی جانے والے صدر ہیں، کہ میں زائنسٹ ہوں۔ باقاعدہ تقریب میں انہوں نے کہا ہے کہ میں زائنسٹ ہوں، اور جو نیا صدر آ رہا ہے وہ ایک پارٹی کا ہے، یہ دوسری پارٹی کا ہے۔ جو نیا صدر ٹرمپ آ رہا ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ 20 جنوری کو میں حلف اٹھاؤں گا، اور میرے حلف اٹھانے سے پہلے غزہ کے اندر جنگ روک دی جائے، ورنہ خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ دھمکی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی فلسطینیوں کی انہوں نے دی ہے، حماس کو انہوں نے دی ہے، وہ لوگ جو وہاں اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو دی ہے، اور اس جنگ کا حق ان کو یونائٹڈ نیشن نے، ان کے چارٹر نے دیا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، ان سے یہ جو اس کو کہتے ہیں دونوں درندے ہیں، یہ دونوں کے اندر جو ہیں وہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عالم اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے ان کی پالیسی ہے۔ ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں خود اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوگی، ہمیں سہاروں کے بجائے خود اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اچھی لیڈرشپ ہو، بہادر لیڈرشپ ہو، تو ہم خود اپنی بقا کی جنگ ہمیں لڑنا چاہیے، اور ہم لڑ سکتے ہیں۔